اور خود ناظم جامعہ کی موجودگی میں یہ درس ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے بہت مختصر اور بہت ہی کم وقت میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی بچیوں نے عبارت پڑھی ہے، باب اسلامی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بیان۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور ان کی زندگی کی جفا کشی سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، جو انشاءاللہ اس درس کی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث ہے، بھی قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقیق قال حدثنا معتمر قال ابی تحویل وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسی انه تداوله 19 من رب الى رب۔ یہ حدیث حسن ابن عمر ابن شقیق نے بیان کی معتمر سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور اس کی ایک دوسری سند ہے ابو عثمان، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہو تداولہ 19 من رب الی رب۔ بضع کا لفظ جو آتا ہے تو 3 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور 19 تو کم سے کم اگر ہم ترجمہ کریں تو 13 ہو جاتا ہے، اور زیادہ 19 تک کی گنجائش ہے۔ تو سب سے کم کا ترجمہ ہم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے 13 آقاؤں، ایک آقا سے دوسرے آقا تک 13 آقاؤں تک انتقال کیا، یعنی ایک کے غلام رہے، پھر دوسرے کے ہوئے، تیسرے کے ہوئے، اس طرح تقریباً 13 آقاؤں کے پاس رہے۔ یہ 13 آقا کیسے ہوئے، اس کو تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں جانا پڑے گا، ابھی انشاءاللہ درس کے آخر میں اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے، حدثنا محمد بن یوسف البیکندی قال حدثنا سفیان عن عوف عن ابی عثمان قال سمعت سلمان یقول انا من رام ہرمز۔ یہ حدیث محمد بن یوسف البیکندی نے سفیان سے، انہوں نے عوف سے، انہوں نے ابو عثمان سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ میں رام ہرمز سے تعلق رکھتا ہوں۔ رام ہرمز یہ اصفہان کے علاقے کے اندر ایک علاقہ ہے جو ایران کا حصہ ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ ایک تیسری حدیث ہے، حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو عوانہ عن عاصم الاحول عن ابی عثمان عن سلمان قال فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 900 سنۃ۔ یہ موضوع سے الگ ہے لیکن بہت اہم حدیث ہے۔ حسن ابن مدرک یحییٰ ابن حماد الشیبانی سے، وہ ابو عوانہ سے، وہ عاصم الاحول سے، وہ ابو عثمان، وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فترت کا زمانہ ہے وہ 600 سال ہے۔ تو آج کے درس میں 2 موضوع سامنے آئے۔ پہلا موضوع حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تعلق سے ہے، دوسرا موضوع
حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فترت کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ 250 سال کے تھے اور بعض روایتوں میں 300 سال کے تھے۔ محدثین نے 250 سال کی عمر کو ترجیح دی اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ 250 سال کی عمر انہوں نے پائی اور یہ پوری زندگی ان کی اسلام کی تلاش میں گزری۔ کچھ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، ایران کے رہنے والے تھے اور ایران کا حسن اور خوبصورتی بہت مشہور ہے۔ جب نوعمر تھے بالکل تو ان کے والد ان کو لڑکیوں کی طرح گھر میں رکھتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے ان کی، ان کو باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن ان کا جو ذریعہ معاش تھا تجارت تھا، گھر میں کچھ کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے والد اپنے زراعت میں نہیں جا سکے، تو اپنے بیٹے سلمان کو انہوں نے بھیج دیا۔ سلمان جو اپنے زراعت یعنی اپنے کھیت میں گئے تو واپسی میں دیکھا کہ ایک گرجا گھر ہے، اس میں کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ اجتماع ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں عیسائیت حق مذہب تھا، اسلام کے آنے سے پہلے عیسائیت ہی اسلام تھا۔ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ گرجا گھر کے اندر کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں، تو یہ دروازے ہی پر کھڑے ہو کر کے کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ تو ان کا طریقہ عبادت بہت اچھا لگا حضرت سلمان کو۔ جب اجتماع ختم ہوا، ان کی نماز وغیرہ ختم ہوئی، عبادت ختم ہوئی، تو اندر کسی ذمہ دار سے پوچھا کہ یہ کون سا مذہب ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مذہب حق عیسائیت ہے۔ تو حضرت سلمان نے اسے پسند بہت کیا اور پوچھا کہ اس کا منبع یعنی یہ مذہب کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ملک شام سے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ اگر ملک شام کوئی قافلہ جانے والا ہو تو مجھے وہاں بھیجا دیا جائے۔ ادھر شام کو جب واپس آئے دیر ہو گئی، والد نے ان کو پوچھا کہ کیوں دیر ہو گئی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں کھیت سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک گرجا گھر کے اندر عبادت کو میں نے دیکھا جو مجھے اچھی لگی اور میں نے معلومات کی، تو باپ کے کان کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہوا اس کا باپ، اور اس نے کہا کہ ہمارا مذہب یعنی زرتشت کا جو مذہب ہے بت پرستی کا، آگ پرستی کا، یہ عیسائیت سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، یہ اس کے پاسنگ کو بھی عیسائیت نہیں پہنچ سکتی۔ تو باپ بیٹے کے اندر تھوڑی سی مذہب کے تعلق سے تکرار ہوئی۔ باپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس کو زرتشت کو وہ اصلی مذہب سمجھتے تھے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے نگرانی شروع کر دی۔ جب دو ایک مرتبہ یہ چھپ کر کے اس گرجا گھر میں گئے تو باپ نے ان کے ہاتھ میں بھی اور پیر میں بیڑیاں لگا دی، ہتھکڑی لگا دی، پاؤں میں بیڑیاں لگا دی اور سخت نگرانی مقرر کر دیا کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہ جایا کرے۔ بالآخر جب جذبہ حق ہو اور جذبہ صادق ہو تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیڑیوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک شام کی جانب قافلہ جب جانے لگا تو ان کو اطلاع ملی، تو رات کی تنہائیوں کے اندر انہوں نے اپنی بیڑیوں کو توڑا اپنے جذبات کی طاقت سے اور اس قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے۔ وہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا قافلہ اور یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ جب ملک شام کی طرف قافلہ گیا تو اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے ایک پادری کے پاس جا کر کے کسی خانقاہ میں، اس زمانے کی کوئی خانقاہ ہوا کرتی تھی، اس کے اندر انہوں نے قیام کیا۔ جس پادری کے پاس انہوں نے قیام کیا بہت زیادہ بددیانت تھا، بہت زیادہ یعنی ناپاک جرائم کا مالک تھا۔ اس کے پاس صدقات آتے تھے تو بجائے عوام پر خرچ کرنے کے خود اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ 7 گھڑے سونے اور چاندی کے زیورات سے اس نے جمع کر لیا۔ بالآخر جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی جو ہے عیسائی مذہب میں تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا پادری اس کو کیسا سمجھتے ہو تم؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بہت اچھا تھا، تو انہوں نے راز فاش کر دیا کہ یہ اس طرح کی خیانت کیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کی نعش کے ساتھ، اپنے پادری کی نعش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لگایا مرنے کے بعد، اور اس کو کفن دفن سے محروم کر دیا، اور جتنا خزانہ جمع کیا ہوا تھا عوام کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے یہ چلے تو دوسرے پادری کے پاس گئے، پھر تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، چونکہ عمر کافی تھی ان کے سامنے، کئی پادریوں نے جان توڑی۔ نتیجہ ہوا کہ اخیر کے اندر ملک شام کے ایک جو ہے پادری جس کا نام اسقف تھا، اس کے پاس گئے۔ وہ بہت نیک صالح تھا، اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے زمانے کا ولی تھا وہ۔ نتیجہ ہوا کہ ان کی خدمت میں حضرت سلمان رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس لیے میں کچھ تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اب عیسائیت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور وہ ملک عرب کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، اگر تم ہو سکے تو وہاں جانے کی کوشش کرنا۔ اور انہوں نے 3 علامتیں بتائیں۔ وہ 3 علامتیں یہ تھیں: آپ جب ان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو کچھ صدقے لے کر جاؤ، وہ صدقے کے مال نہیں کھاتے ہیں، اس پر غور کرنا، ہدیہ کا مال قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت یہ بتائی کہ ان کے پشت پر، یعنی 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ آنے والے کسی قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا، اور اس قافلے کے ساتھ یہ ہو رہی ہے۔ قافلے کے لوگ مدینہ آئے تو ان کی نیت خراب ہو گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد مدینہ میں یہودیوں کے پاس ایک کے بعد دیگرے تقریباً 13-14 یہودیوں کے پاس آتے جاتے رہے، غلام بنتے رہے، غلام بنتے رہے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جس یہودی کے پاس حضرت سلمان غلام تھے، اس یہودی کے باغ میں درخت پر چڑھ کر کے کچھ پھل توڑ رہے تھے یا اور کوئی اصلاح کر رہے تھے۔ اس دوران ایک آواز آئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، تو نیچے اس کا جو آقا تھا اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگا کہ کیسے دیوانے لوگ ہیں یہ لوگ مدینہ کے، کہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا اس کے استقبال کے لیے اس طرح دیوانہ وار مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ حقارت کے ساتھ اس نے کہا۔ حضرت سلمان اسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، جب ان کے کانوں میں اپنے آقا کی وہ بات پہنچی تو بے چین ہو گئے۔ وہ درخت کے اوپر جو ہے پریشان ہو گئے، خوشی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے شرف لقا سے مشرف ہو جائیں گے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترے، قریب تک کہ درخت سے گر جاتے شوق کے اندر۔ جب نیچے آئے اپنے آقا سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ ابھی آپ لوگ کس کا تذکرہ کر رہے تھے؟ تو اس نے ایک زبردست تماچا مارا حضرت سلمان کو، جن کی عمر اس وقت تقریباً 230 سال کے قریب تھی۔ 230 کتنے ضعیف رہے ہوں گے اندازہ کیجئے۔ بوڑھے سلمان کو اس نے یہودی نے تماچا مارا، گھوسا مارا کہ گر گئے زمین پر۔ پھر اس کے بعد ہمت نہیں کر سکے، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ کسی طرح چھپ کر کے جو کھانے کے لیے ان کو ملتی تھی کھجوریں، اس کو اپنے پاس جمع کرتے تھے۔ دوسرے یا تیسرے دن کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ جب خدمت میں گئے تو حضرت سلمان نے کچھ کھجوروں کا صدقہ پیش کیا، چونکہ ان کے استاد نے کہا تھا، علامت بتائی تھی کہ اگر نبی برحق ہوں گے تو 3 چیزوں کی علامت انہوں نے بتائی تھی، تو اس کو آزمانا تھا کہ نبی برحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس طرح صدقہ پیش کیا۔ آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے،
حضرت سلمان نے جب پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ اور حضرت سلمان غور سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ واقعی صدقے کا مال نہیں کھاتے، تو ایک علامت پوری نظر آئی۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے کھانے میں سے کچھ کھجوریں بچائیں جو ان کا اپنا حق تھا، اس کو بطور تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کل صدقہ کا مال نہیں کھایا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، آج میرے ہدیہ کا مال قبول کر لیجیے، ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ چنانچہ آپ نے مسکرا کر کے ان کا ہدیہ بھی قبول کیا اور ان کے سامنے کھایا اور دوسروں کو کھلایا بھی۔ دو علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان مجلس میں آتے رہے۔ ایک دن چونکہ ان کو بے چینی تھی کہ دو علامتیں پوری ہو گئی تھی، تیسری علامت کا دیکھنا باقی رہ گیا تھا، تو حضرت سلمان ایک دن آپ کے پشت کے پاس کھڑے ہو کر کچھ ایسا احساس کرائے کہ رسول اللہ محسوس کر لیے، تو آپ نے اپنی چادر کو ہٹا دیا۔ چادر کو ہٹایا تو مہر نبوت نمودار ہوئی۔ حضرت سلمان جذبات میں جا کر کے چوم لیے اسے اور فوری اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر کے مشرف و اسلام۔ جب ان کے آقا کو پتہ چلا تو بہت زیادہ اذیت دینے لگا، بہت زیادہ تکلیف دینے لگا۔ اس درمیان 3-4 سال کا زمانہ گزر گیا، غزوہ بدر بھی ہو گئی، غزوہ احد بھی ہو گئی۔ حضرت سلمان مسلمان ہونے کے باوجود غلام ہیں، بہت بے چین، بہت پریشان تھے۔ بالآخر خندق سے تھوڑا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ غلامی کی زندگی مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میں کھل کر کے آپ کے ساتھ کام نہیں کر پا رہا ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کے معنی ہوتے ہیں کہ غلام اپنے آقا سے کچھ پیسے دے کر کے اپنی آزادی لے لے۔ نتیجہ ہوا کہ حضرت سلمان نے ہمت کر کے اپنے آقا سے پیشکش کی تھی، مکاتبت کی، تو اس نے ایسی شرط لگا دی کہ حضرت سلمان جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا اس شرط کو پورا کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تم 300 درخت لگاؤ اور 300 درخت کے اندر پھل آ جائے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا میرے کو ادا کرو، 40 اوقیہ سونا، یعنی ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا دو، اس کے بعد میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شرط پورا کرنا ناممکن تھا، لیکن اللہ کی ذات ہر ممکن کو ممکن بنانے والی ہوتی ہے۔ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو سلمان کے لیے ہم لوگ مدد کرتے ہیں۔ تو 300 درختوں کا انتظام کیا، پودوں کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی کے باغ میں گئے اور پوچھا کہاں درخت لگانا ہے، تو صحابہ کرام نے جلدی جلدی پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے ایک ایک پودا لگاتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی از راہ تعاون ایک پودا لگا دیا۔ حضرت سلمان سے کہا گیا کہ اس میں پانی ڈالتے رہو۔ صبح جب پانی ڈالنے کے لیے حضرت سلمان گئے تو ماشاءاللہ 1 سال کی رفتار سے درخت بڑے ہو رہے تھے، 1 سال کی رفتار سے بڑے ہو رہے تھے، اور 1 ہفتے کے اندر ماشاءاللہ جوان ہو گئے درخت اور پھل آ گیا۔ یہ ہے معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد ایک شرط پوری ہو گئی، دوسری شرط 40 اوقیہ سونا اس یہودی کو دینا تھا۔ اس کے لیے حضرت سلمان بے چین تھے۔ نبی علیہ السلام نے اطمینان دلایا کہ سلمان پریشان نہ ہو، اللہ انتظام کر دیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجمع لگا ہوا تھا، آپ کی مجلس چل رہی تھی کہ کسی غزوے کے اندر بطور غنیمت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 40 اوقیہ سونا، ایک انڈے کے برابر سونا آ گیا، اور آپ نے پکارا سلمان کہاں ہے؟ سلمان اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ لے جا کر اپنے یہودی آقا کو دے کر آ جاؤ۔
چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط بھی پوری کر دی۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور چھوٹے غزوات جو ہے اس میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک بڑا غزوہ غزوہ خندق درپیش تھا۔ مشرکین اور کفار مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے متحدہ محاذ بنا لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمان مٹھی بھر تھے، اس لیے صحابہ کرام پریشان تھے کہ مدینہ کا دفاع کیسے کیا جائے۔ باہر نکل کر کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اندر رہتے ہوئے اگر مقابلہ کیا جائے تو دشمن ہزاروں کی تعداد میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیا تدبیر کی جائے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ایران میں ماحول یہ ہے کہ جب دشمن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے تو دشمن کے اچانک حملے سے بچنے کے لیے ہم لوگ خندق کھودتے ہیں، خندق کی کھدائی کرتے ہیں، اس کے بعد دشمن ایک بارگی حملہ نہیں کر سکتا، آتے آتے رک جائے گا، رکنے کے بعد پھر دشمن کا مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ اس مشورے پر عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدینہ کے اطراف میں جہاں پہاڑی نہیں تھی خندق کی کھدائی شروع ہو گئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق۔ تو بہرحال یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو طلب کرنے کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ بالکل نوجوان بچے تھے، ابھی بالغ بھی ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر کے حق کی تلاش کے اندر انہوں نے تقریباً 250 سال کا زمانہ لگایا۔ اگر وہ روایت مانی جائے کہ حضرت سلمان کی عمر 250 سال تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 300 سال کی عمر تھی، یہ 300 سال کی عمر ان کو جو ملی ہے اس زمانے میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ یہ خاص حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کی طلب کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی تھی، اور یہ برکت ایسی ہوئی کہ صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا احترام کرتے تھے، کہتے تھے کہ سلمان منی، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، اپنے اہل بیت سے ان کا شمار کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے، تو کہتے تھے کہ میرے والد کا نام اسلام ہے، سلمان ابن اسلام کہتے تھے ڈائریکٹ۔ تو بہرحال حضرت سلمان کے واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز طالبات کو ایک درس دینے کے لیے کہ دین کی طلب کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، مال کی قربانی کرنی پڑتی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ بچیاں جو بخاری شریف پڑھ رہی ہیں فارغ ہو جائیں گی، فارغ ہونے کے بعد بخاری شریف جمع کر دیں گی مدرسے میں یا کہیں پھینک دیں گی، اس کے بعد بے علم ہو کر کے اپنے سسرال چلی جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے دیکھیے کتنے گھر بدلے، لیکن انہوں نے اسلام کی طلب کو نہیں چھوڑا۔ اگر طلب چھوڑ دیتے تھے تو مدینہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی علم کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں، علمی ماحول کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں بھی رہیں، والدین کے گھر میں رہیں، سسرال میں رہیں، کہیں بھی رہیں، آپ علم کے مشغلے کو جاری رکھیں گے۔ اگر علم کے مشغلے کو جاری رکھیں گے تو دین پر باقی رہنا آسان ہو جائے گا۔ اگر دین پر باقی رہنا ہے تو اپنے اندر ہمت اور جذبہ پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ کہیں بھی رہیں دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ احادیث کا جو درس آپ نے لیا ہے اس کی بھی تلاوت کبھی کبھی ہونی چاہیے، اور جو ہے نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اپنے والدین کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے، اور اس دواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اس کو آباد کرنا، اور اس کو وہاں کے یعنی اپنے سسرالی رشتہ داروں کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اب دوسرا مضمون دیکھیے، اس میں فطرت کا زمانہ بیان کیا گیا ہے۔ فطرت کہتے ہیں ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفہ کو فطرت بولتے ہیں۔
اس حدیث شریف کے اندر 600 سال کا وقفہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اور دوسری حدیثوں میں جو درجے کے اعتبار سے صحیح ہیں اس کے اندر 460 کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں یعنی قصر جسے کہتے ہیں، قصر کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے براہ راست 600 سال کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے یہ 600 سال کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا جو زمانہ ہے جس میں تقریباً عیسائیت ختم ہو چکی تھی۔ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ بہت محدود تعداد میں ایسے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل ہیں، ورنہ اکثر عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور ان کا خون پوری عیسائیت کے لیے بطور کفارہ کے ہو گیا۔ اس لیے کوئی عیسائی کتنا بھی گناہ کرے، کتنے بڑے بڑے جرائم کرے، دنیا میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ براہ راست جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ اکثر گمراہ ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں اسلام میں گناہ بہرحال گناہ ہوتا ہے، کوئی نبی کا بیٹا کرے یا نبی کی اولاد کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، یاد رکھو نبی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ فاطمہ بنت محمد سن لو، محمد تمہارے کام نہیں آئیں گے، عمل کرتے رہو۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اے دار ارقم کی بچیوں عمل کرو۔ مدرسے کے ناظم صاحب آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے، اساتذہ قبر میں نہیں جائیں گے، اس لیے آپ لوگ جو ہے عمل کریں۔ یہاں سے جو پیغام لے کر جا رہی ہیں اس پیغام کو خود عام کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ فترت نبوت، نبی علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے ہم لوگ اسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہلیت کا زمانہ، تو جاہلیت کے زمانہ یعنی صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت جو موجود تھے، اس وقت سے لے کر کے نبوت کے ملنے تک کا جو زمانہ ہے اس میں لوگ مکلف نہیں تھے۔ سابقہ جو مذہب تھا، مثلاً عرب کے لوگ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے دین پر عمل کرتے تھے، اور دوسرے بہت سارے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق عمل کرتے تھے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس لیے بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے تعلق سے کہ وہ مومن تھیں یا مومن نہیں تھیں، ابھی نبوت کا زمانہ نہیں آیا ہے۔